حبیب اللہ ہے اور درمیان میں صدیق اکبر ہے۔ یہ آج ان کے ذکر کے لیے ہم سارے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن جن کے لیے اسپیشل کرسی لگنی ہے، پوری کائنات میں سب سے افضل میرے آقا علیہ السلام، ان کے بعد سب سے بڑا رتبہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام کا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو کرسی لگنی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں سب سے افضل اللہ کے نبی اور رسول ہے، جو انسانوں میں نبی اور رسول بن کے آئے، سب سے افضل یہ۔ ان کے بعد مرتبہ ان رسولوں کا ہے جو فرشتوں کے رسول ہیں۔ صحابہ سے بڑا، اہل بیت اطہار سے بڑا ان فرشتوں کا رتبہ ہے جو فرشتوں میں رسول ہیں، جیسے سیدنا جبریل امین، سیدنا میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ فرشتوں میں رسول ہیں۔ ان کا رتبہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت سے بڑا ہے۔ اس لیے بعض حضرات اس طرح کے جو ہے نا وہ جملے کہتے ہیں کہ جبریل جو ہے وہ فاطمہ کے کمی ہیں اور ان کے دربان ہیں، تو ایسا کہنا جائز نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جبریل امین دربان ہیں لیکن کس کے؟ رسول اللہ کے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن صدیق اکبر کا مقام صدیق اکبر کا ہے، تو جبریل امین صدیق اکبر سے بھی افضل ہے، یہ یاد رکھیے، یہ ہمارا جو ایک بنیادی اسلامی عقیدہ ہے۔ اب ان کے بعد یعنی انسانوں کے نبی اور رسول اور فرشتوں کے رسول، ان کے بعد پوری کائنات میں، فرشتوں میں، جنات میں، انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ صدیق اکبر کا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ولایت میں مولا علی افضل ہے، خلافت میں صدیق اکبر افضل ہے، ایسا ہرگز نہیں، یہ یاد رکھیے، جو ایسا کہے وہ گمراہ ہے کہ ولایت میں مولا علی افضل ہے، خلافت میں صدیق اکبر افضل ہے، گمراہ ایسا شخص۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کتنے نبی ہوئے؟ کم و بیش کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوئے۔ ان کو جتنے کمالات دیے گئے وہ سارے کے سارے کمالات اور اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، وہ سارے کمالات۔ اور صحابہ کتنے ہوئے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ 1,24,000 صحابہ کو جتنے کمالات دیے گئے، وہ چاہے فاروق کی عدالت ہو، عثمان کی سخاوت ہو، مولا علی کی شجاعت ہو، مولا علی کی ولایت ہو، مولا علی کا علم ہو، جتنے بھی کمالات دیے گئے وہ سارے کمالات اللہ نے صدیق اکبر میں جمع فرما دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، علماء اہل سنت۔ تو اب اس میں سیدنا فاروق اعظم کی عدالت مشہور ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ عدالت میں صدیق اکبر سے بڑے ہیں، ہرگز نہیں، عدالت میں صدیق اکبر ہی بڑے ہیں۔ فاروق اعظم کی عدالت بڑی ہے باقی ساری مخلوق کے اعتبار سے، عثمان غنی کی سخاوت بڑی ہے باقی مخلوق کے اعتبار سے، وگرنہ سخاوت میں صدیق اکبر ہی بڑے ہیں۔ مولا علی کی ولایت بڑی ہے باقی امت کے اعتبار سے، وگرنہ ولایت کے اندر بھی بڑے صدیق اکبر ہی ہیں۔ ہر بس کے اندر بڑا رتبہ انہی کا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ولایت کے شہنشاہ ہیں، لیکن ولایت اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوتی ہے۔ فاروق اعظم نے تو بات ہی ختم کر دی، بلکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ ایک ترازو لٹکایا، کہاں پہ؟
کتنا بڑا ترازو ہوگا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور فرماتے آسمانوں پہ ترازو لٹکایا گیا، اس کے ایک پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا۔ امت کو، ساری امت کو۔ بعض وقت یہ بھی بکواس کرتے ہیں کہ بعض اوقات امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں، فرمایا ساری امت کو رکھا گیا، ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، تو جس پلڑے میں میں تھا وہ سب سے بھاری ہو گیا۔ پھر فرمایا ایک پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں میرے صدیق کو رکھا گیا، وہ پلڑا جس میں صدیق اکبر تھے وہ بھاری ہو گیا۔ اور فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں، مجھ سے لے کے قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان سب پہ سبقت لے جائے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مولا علی فلانی شے میں افضل، مولا علی کی شانوں کے ہم منکر نہیں، جو ان کو کمالات دیے اللہ تعالیٰ نے، میرے آقا علیہ السلام نے جو ان کو اوصاف عطا فرمائے ان کا بیان ہی نہیں۔ ان کو بیان کریں تو جسے کہنے کے دن گزر جائے، لیکن جب بات آتی ہے فضیلت کی، جب بات آتی ہے آج کے دور میں تفصیلیت کی، کہ جو ہمارے اندر کے لوگ، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو شیعہ ہیں، جو لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے تھے، آج ہمارے اندر کے لوگ، ہمارے اندر سید کہلانے والے، شاہ کہلانے والے، مفتی کہلانے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے جو ہیں وہ میڈیا میں بیٹھ کے میڈیا کے تھکر کہلانے والے، وہ آگے بکواسات کرتے ہیں اور مولا علی کی شانوں کو صدیق اکبر کے مقابلے میں جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کی شان تو وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، ہر آسمان پہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہوا دیکھا۔ جہاں جہاں میں گزرا، جہاں جہاں میرا نام تھا وہاں تیرا نام لکھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ جب غار ثور میں میرے آقا علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو 3 دن 3 راتیں وہاں گزری۔ اب وہاں تھوڑا سا توشہ تھا، پانی تھا، ختم ہو گیا۔ بڑی محبت کی بات ہے، میرے آقا رو پڑے۔ اب جب وہ غار میں گئے نا، صدیق اکبر نے جا کے وہ غار کے سراغ وغیرہ بند کر دیے، اپنی جو چادر تھی، کیونکہ چادریں ہی نہیں ہوئی تھی، ایک چادر نیچے تھی ایک اوپر تھی اور ایک امامہ تھا، چادر پھاڑ کے مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ سراغ بند کر دیے۔ اب حضور جب اندر آئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر کے اوپر چادر ہی نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر چادر کدھر ہے؟ حالانکہ حضور کو پتا تھا۔ پوچھا ابو بکر چادر کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سوراخ مختلف تھے ان کو بند کر دیا پھاڑ پھاڑ کے چادر۔ ارشاد فرمایا ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی چیز مجھے تکلیف نہ دے؟ یعنی تم نے اس لیے چادر پھاڑ دی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی چیز مجھے تکلیف نہ دے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، بھلے ابو بکر کی جان چلی جائے لیکن آپ کو کوئی چیز تکلیف نہ دے۔ حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ فرمایا اے ابو بکر کیا دنیا میں کسی کو تمہارے جیسا بھی یار ملا ہوگا؟ تمہارے جیسا دوست بھی ملا ہوگا کسی کو؟ جیسا مجھے دوست ملے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہاں تیسرا دن تھا، عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی، پانی ختم ہو گیا، پیاس لگی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ادھر دیکھو۔ غار کی دوسری طرف دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ گویا کہ ایک نہر بہ رہی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید۔ میں نے وہاں سے سیراب ہو کے پیا، پھر میں نے اس کی یا رسول اللہ یہاں اتنا میٹھا اور سفید پانی کہاں سے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے رضوان علیہ السلام جو جنت کے گورنر ہیں، جو جنت کے دروگا ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ جنت کی نہر کا رخ میرے ابو بکر کے لیے غار ثور میں پھیر دو۔ سبحان اللہ۔ جنت کی نہر کا رخ پھیر دیا ہے۔
تیرے لیے۔ صدیق اکبر رونے لگ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا بڑا مقام ہے کہ میرے لیے جنت کو پھیر دیا گیا، ادھر جو ہے جنت کی نہر کو پھیر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر خدا کی قسم تیرا اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی بڑا مقام ہے، اس سے بھی بڑا مقام، جنت کی نہر دنیا میں آ گئی ابو بکر کے لیے۔ اور حضور نے فرمایا اس سے بھی بڑا تیرا مقام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر واللہ جس کے دل میں تیرا بغض یا حسد ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنا بڑا مقام جن کو ملا ہے، آج ان کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں، یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے، اللہ اکبر، جب یہ سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور جو ہے جبریل جب آتے تھے نا تو جبریل اور حضور کے درمیان گفتگو ہوتی تھی، وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے یا اپنی آنکھوں کی ایک جو ہے وہ جسے کہنے کے طلب جو ہے اس کو لے کے آتے تھے دیدار کے لیے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو وہ جو باتیں ہوتی تھی وہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی، لیکن واحد ایک صحابی تھے جنہیں یہ اجازت تھی کہ وہ اس بات میں شامل ہو جاتے تھے اور وہ جبریل کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ یعنی وہ جو راز و نیاز کی محبوب و محب کی باتیں ہیں اس میں کسی اور کو شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے صدیق اکبر کے کہ وہ ان کی باتوں کو سن لیتے۔ اور ایک دن تو سیدنا جبریل امی علیہ السلام آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے کاموں میں ابو بکر سے مشورہ کیا کریں۔ ایسا مقام ہے، ساری کائنات کی عقلیں ایک طرف اور میرے آقا کی عقل مبارک ایک طرف۔ حضور کی عقل کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جتنا ایک سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے، اتنی بڑی عقل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی شان کو بڑھایا کہ اے محبوب ان سے مشورہ کیا کریں تاکہ ان کی عزت اور زیادہ بڑھ جائے۔ ایسا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے کئی دفعہ جبریل آئے، ان کے لیے جبریل آتے تھے وہی لے کے، جبریل آتے تھے حضور کے کاموں کے لیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی کام ہوا جبریل صدیق اکبر کے لیے آ گئے، جیسا کہ ایک دن جو ہے وہ جبریل سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے بچپن کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ میرے والد جو ہے جب ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں ان کے والد مسلمان ہو گئے تھے۔ سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، صدیق اکبر بھی صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے پوتے محمد وہ بھی صحابی رسول ہیں، یعنی ان کی 4 پشتے صحابی ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحاب دونوں ہاتھ بلند کر کے گواہی دیجیے، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو 4 پشتے صحابی، ابھی باپ مسلمان نہیں ہوئے، ہاتھ پکڑ کے چھوٹی سی عمر تھی جو ہے بت خانے میں لے گئے اور جا کے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو، عبادت کرو ان کی۔ آپ نے کہا کہ اچھا چھوٹی سی عمر ہے، یہ ہمارے خدا ہیں۔ آپ نے بتوں سے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے پیاس لگی، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ تو بت تھے، کیا بولتے؟ آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر تم خدا ہو تو میں تمہیں مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ۔ اور یہ کہہ کہ پتھر مار دیا ہے۔ پتھر مارا تو بت کو لگا، جیسے لگا تو ان کو غصہ آیا کہ باپ کو کہ میرے خدا کو مار دیا ہے، لہٰذا زور سے تھپڑ مارا۔ اب تھپڑ مارا تو مار کے جو گھر لے آئے پکڑ کے، اور ان کی والدہ سے کہنے لگے، ان کی والدہ موحد تھی اس وقت، وہ جو ہے بت پرست نہیں تھی، کیونکہ اب وہ کہتی ہیں کہ جب بتایا سارا معاملہ تو اپنے شوہر سے کہنے لگے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال میں، ان کو کچھ نہ کہیں۔ جب یہ پیدا ہوا تھا غیب سے ایک آواز آئی تھی، یا امت اللہ، اے اللہ کی باندی۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ موحدہ تھی، اللہ کی باندی تھی۔
یا عبد اللہ، یعنی اے اللہ کی بندی، یہ جو تجھے بیٹا عطا ہوا ہے اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، یہ دنیا میں محمد کا رفیق ہے۔ اب یہ بات بتا رہے ہیں اپنے بچپن کی۔ جبریل آگے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے یار صدیق اکبر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، صدیق اکبر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، کیونکہ یہ آسمانوں میں بھی صدیق ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کی تصدیق کے لیے جبریل آسمانوں سے آ گئے۔ ایک صحابہ بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ان کو جو ہے وہ حضور کی ہوتا تھا کہ ان کو آگے بٹھایا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آگے بلا لیا، کوئی بڑے مرتبے والا آگے آئے تو آ جائے تو اس کو آگے بٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ایک دن جو ہے یہی صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے حضور کے ساتھ، دیگر صحابہ بھی تھے، اتنے میں مولا علی آ گئے، مجلس بھری ہوئی۔ اب مولا علی آگے سلام کیا، جواب ہوا، اب دیکھ رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ جگہ دے گا۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ آپ آگے آ جائیں۔ مولا علی کو بلا لیا اور اپنے اور حضور کے درمیان بٹھا لیا۔ حضور نے فرمایا کہ فضل والا فضل والے کے رتبے کو جانتا ہے، کوئی ایسے بڑا آ جائے اس کو آگے بٹھانے میں کوئی حرج نہیں، عزت دینے میں، یہ سنت ہے سرکار کی۔ صدیق اکبر آ گئے، اب ان کا تذکرہ ہونے لگ گیا صدیق اکبر کا، صحابہ جبریل آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جتنا تذکرہ جن صدیق کا یہاں زمین پہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ تذکرہ ان کا آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہے چرچ جن کے عرش پر ابو بکر ابو بکر، ہے چرچ جن کے عرش پر ابو بکر ابو بکر، ہے چرچ جن کے عرش پر ابو بکر ابو بکر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر، میں جب معراج کی رات گیا تو اللہ کے عرش کے برابر میں نے نور کے پردوں میں لپٹا ہوا ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل، یہ محل کس کا ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے اور نور کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے؟ جبریل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ، یہ آپ کے یار صدیق اکبر کا ہے۔ چرچ جن کے عرش پر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر۔ اتنے بڑے صحابی میرے آقا علیہ السلام ایک دن جو ہے مولا علی سے فرمانے لگے، اے علی، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کل جنت میں جہاں محل میرا ہو اس کے ساتھ ایسے محل تمہارا ہو، ساتھ ملا ہوا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے یقیناً یہ بات پسند ہے کہ آپ کے محل کے ساتھ میرا محل ملا ہوا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا، کیونکہ یہ حضور کے ساتھی ہے، سفر و حضر کے ہر جگہ کے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرا کہاں ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ تم تو جب جنت میں نکلو گے نا، جنت میں داخل ہوگے تو جنت کے ہر بالا خانے سے آواز آئے گی کہ میرے اندر آ جاؤ، میرے اندر آ جاؤ۔ ہر جنتی خواہش کرے گا کہ صدیق اکبر تھوڑی دیر میرے محل میں آ جائے۔ ہر جنتی تمہیں پکارے گا، تمہارا مقام یہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میرا حوض کوثر کا جو ساتھی ہوگا، یعنی سب سے پہلے حضور حوض کوثر میں پہنچیں گے اور وہاں جو میرا ساتھی ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ حوض کوثر پہ بھی سب سے پہلے کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ حضور تو ہیں کہ حضور تو ہر جگہ ہوں گے اس دن جو ہے، اور حضور کے ساتھ سب سے پہلے کون ہوگا؟ تو جو یہ کہے کہ نہیں مولا علی پہلے جائیں گے تو ایسا شخص جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، حدیثوں کا مطالعہ نہیں ہے، بس وہ اپنی عقیدت کے اندر جو ہے مولا علی آئیں گے حوض کوثر پہ، لیکن صدیق اکبر تو پہلے سے وہاں ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ سب سے پہلے کون جائے گا؟ ابو بکر۔ کیسے؟ حضور سے بھی پہلے۔ حضور کا تو جنت میں آنا جانا ہے، حضور تو معراج کی رات بھی ہو کے آئے ہیں۔ جنت یہ ہمارے لیے اصول ہے سارے، جیسے ادریس علیہ السلام ہے، وہ آج بھی کہاں پہ ہے؟ وہ جنت میں گئے جا کے اسے وہاں کہ میں نہیں جانا واپس، یہی ہے نا پتہ، کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو جنت میں آئے گا خالدین فیہا، پھر ادھر ہی دوبارہ باہر نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا، میں ادھر ہی رہوں گا، لیکن حضور کے لیے کوئی اصول نہیں۔
یہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات نے ان کو مالک کائنات بنایا ہے۔ یہ گئے آ گئے، ساری جنت کی سیر کی، جنتیں بانٹ کے آ گئے، تقسیم کر رہے، واپسی بھی آ گئے۔ دنیا میں جس کو چاہتے تھے جنت دیتے تھے۔ حضور محشر کے میدان میں حضور خود فرماتے ہیں میں تو جنت میں جانا دور کی بات ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اپنی امت کی وجہ سے اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو میں بیٹھ جاؤں اور اللہ فرمائے اے محبوب اٹھیے اور جنت میں چلے جائیے، میں بیٹھوں گا ہی نہیں، تاکہ اللہ یہ نہ کہ اٹھیے، میں بیٹھوں گا ہی نہیں، کھڑا رہوں گا اور اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ امت کی محبت میں اب علماء موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عائشہ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں بھی ان 70,000 میں ہوں گا؟ حضور نے فرمایا کاشا بھی انہی میں، تم بھی انہی میں۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں بھی انہی میں ہوں گا؟ فرمایا آکاشا جو ہے یہ سبقت لے گئے، کاشا بادی لے، وہ بغیر دیکھے کھڑے ہوئے تھے، دیکھا دیکھے تو پھر بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پہلی بار میں کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ 70,000 بغیر حساب جنت میں جائیں گے، پھر ان 70,000 میں سے ہر ایک کو اجازت ہوگی، ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 مزید لے جائے گا۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ریاضی دان 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے گا 4,90 کروڑ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ 4,90 کروڑ تو حدیث سے صحیح سے ثابت جو بغیر حساب کتاب جائیں گے، اور ان کے پیشوا جیسے حج کا فرض ہوا 9 ہجری میں، کب ہوا؟ حضور کب گئے؟ 10 ہجری میں، تو پہلے سال کون گیا تھا؟ امیر قافلہ، امیر کارواں سیدنا صدیق اکبر۔ پہلے سال امیر قافلہ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر تھے، حاجیوں کے جو امیر کارواں بنا کے بھیجا صدیق اکبر کو۔ تو حضور محشر کے میدان میں ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور یہ جو پہلا قافلہ 4,90 کروڑ کا جائے گا، اس کے امیر قافلہ صدیق اکبر کو بنا کے بھیجا جائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں صدیق اکبر پہلے جنتی۔ تو الحمدللہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو پہلے جنتی ہیں، جن کے عرش پہ تذکرے ہیں، جن کے جنت میں تذکرے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جنت عدن میں وہی داخل ہو سکے گا جس کے دل میں تیری محبت ہوگی۔ جنت عدن اللہ نے صدیق اکبر کے غلاموں کے لیے بنائی ہے، ویسے تو ساری جنتیں غلاموں کے لیے ہی ہیں، ہمارے لیے ہی ہیں، لیکن خاص جنت عدن میں ان کو لے جایا جائے گا، یہ دکھایا جائے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے تذکرے کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور زندگی میں جو ہے وہ ان کے بڑے ایک جسے کہنے کے جوش و خروش سے یاد بناتے تھے۔ انشاءاللہ ہم بھی جنت عدن میں جائیں گے ہر سال اسی طرح سے بھرپور انداز سے یہ دن ہم نے مناتے رہنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال انسان تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور کی طرف جب جا رہے ہیں، عبدالشیر بھائی میں گئے ہوئے ہیں، اوپر گئے نا آپ، اور بھی گئے ہوں گے آپ میں سے کئی لوگ، اللہ سب کو لے جائے غار ثور پہ۔ سوکھا ہے چڑھنا اسے، تھوڑا سا اوپر گئے، جب پہاڑی ہے پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہے، سمجھ لیں کہ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اوپر کو۔ اب 3 کلومیٹر اوپر چڑھنا ہے، تھوڑا سا اوپر گئے، عمر پتہ کتنی دن کی؟ جب ہجرت کی تو حضور کی عمر 53 سال اور ان کی 51 سال، لیکن حضور جوان لگتے تھے اور یہ بوڑھے لگتے تھے۔ اسی وجہ سے جب مدینے پہنچے نا تو اب انہوں نے دونوں ہی تھے جو کہ اب انہوں نے حساب لگایا کہ لوگ کہیں مجھے نہ حضور سمجھ لیں کہ میں حضور یہ زیادہ بوڑھے لگتے تھے، حضور ابھی جوان تھے، زیادہ بال کالے تھے، حضور کی داڑھی میں بھی زیادہ کالے تھے، ان کی ساری داڑھی سفید تھی۔
تب انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے نہ سمجھے، چہرے تو دونوں کے نور و نلا نور تھے، انہوں نے اپنا امامہ اتار کے حضور کے اوپر کر دیا، چھاؤں کر دی، تاکہ لگے کہ یہ غلام ہے وہ آقا ہے۔ غلام جو ہے اسے حضور نے نہیں کہا، حضور کے اوپر تو بادل سائے بنا رہتے تھے، لیکن یہ انہوں نے اپنا کپڑا کر لیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ غلام ہے جو کپڑا کیے ہوئے اور یہ آقا ہے۔ اب عمر میں یہ زیادہ لگتے تھے، تھوڑا سا اوپر گئے نا تو انہوں نے حضرت یا رسول اللہ لگتا ہے آپ تھک گئے، انہوں نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا، پھر غار کے منہ تک حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے۔ اور جب مکے سے آ رہے تھے نا جبل سور کی طرف، رستے میں آتے ہوئے کبھی حضور کے پیچھے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی آگے بھاگ کے حضور نے پوچھا ابو بکر یا تو آگے آگے چل لو یا پیچھے چل لو، مطلب کہ یہ عجیب سی آج کیفیت ہے، ایک بے چینی ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر لے تو بھاگ کے آگے آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن آگے آپ پہ حملہ نہ کر دے بھاگ کے پیچھے آ جاتا ہوں، بس آپ کی جان کی حفاظت۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے تمہیں نقصان پہنچائے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میری جان بھی چلی جائے لیکن آپ کو خراش نہ آئے۔ کیا کمال کے انسان، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر۔ نعرہ تحقیق۔ بدقسمتی سے اصل میں ایک رجحان اس طرح کا بنتا جا رہا تھا کہ ہمارے نقیب حضرات اور خطیب حضرات جو علماء نہیں ہیں، جعفر قریشی جیسے، اس طرح نیب قریشی، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو جسے کہنے کہ نوٹ چھاپ مولوی، تو جعفر قریشی تو پرلے درجے کا کمینہ آدمی، اس طرح کے لوگوں کو یہ تو شیعہ ٹائپ کے لوگ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، اور میں تو زندگی میں نہیں سنا اس کو، ایک دو دفعہ اس کے کلپ تھوڑا جاننے کے لیے شیعوں کی کتابوں کی روایتیں بیان کرتا ہے، یعنی جو یوں کہہ لیں کہ اہل سنت کے صریح مخالف ایسے بندوں کو ہم سننے کے لیے بعض اوقات ہمارے نوجوان جو ہے وہ جذبے میں چلے جاتے ہیں، اور کئی ہمارے تقریباً 80% ہمارے نقیب حضرات ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی محفل ہو رہی نا، انہوں نے بس مولا علی کے 2 شعر ہو جائے، انہوں نے شعر مولا علی کے پڑھے، صدیق اکبر کی محفل ہے صدیق اکبر کے شعر پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ فاروق اعظم کی محفل ہے فاروق اعظم کے پڑھو، میلاد کی محفل ہے میلاد کے پڑھو، بس ہر جگہ انہیں ہوتا بس مولا علی کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے، کوئی آتے ہی نہیں ان کے علاوہ۔ تو یہ میں تو بہرحال ایسے نقیبوں کی لا بھاگ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو محفل ہے وہ اس کا آپ کریں، اور پھر جھوٹی روایتیں ایسے اپنی طرف سے عالم دین بنے ہوتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول بنتا چلا جا رہا تھا کہ خلفائے اربعہ میں سے پہلے جو 3 خلفاء ہیں ان کا تذکرہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو ماشاءاللہ اس طرح کی جو محافل بڑی بڑی سجیں گے، تاجدار صداقت کانفرنس ہوں گے، فاروق اعظم کی محافل ہوں گے، عثمان غنی کے تذکرے ہوں گے، تو اس سے ہمارے جو ہے انشاءاللہ عوام میں ایک شعور آئے گا اور ہمارے جو عقیدہ ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا۔ اس لیے حاجت ہے کہ ہر سال اسی طرح کی ایک بھرپور انداز سے